بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے استاذ کا شاگردوں کو سزا دینا۔ چونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر یورپ بار کے ممالک کے اندر تو سزا کا تصور وہ چیزیں تو بالکل ختم کر دی گئی ہیں، بلکہ والدین اپنی اولاد کو نہیں پوچھ سکتے، اولاد فون کر کے اپنے والدین کو گھر سے گرفتار کروا لیتی ہے۔ ایسی صورتیں پیش آ رہی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہاں بھی یہ کہ جسمانی تشدد کا نام اس کو دیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل منع ہے۔ تو جسمانی تشدد اور چیز ہوتی ہے اور جسمانی سزا کا لفظ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شرعی اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ کہاں تک گنجائش ہے اس میں۔ قرآن و احادیث کو اگر آپ دیکھ لیں اور احادیث جو فقہی عبارات ہیں اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استاذ کو چاہیے کہ حتی الامکان بہترین ایک ترتیب قائم کرے، حسن تدبیر کے ساتھ چلے اور واضح و نصیحت کے ساتھ، تاکہ مار کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایسا ایک ماحول اس کو جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن پھر بھی ہر سطح کے ہر ذہن کے لوگ بچے ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ تو یاد رکھیں تعلیم اور تربیت کے لیے قرآن اور فقہ اور جو ہے قرآن احادیث اور فقہ اسلامی تعلیم کے لیے، یا دنیا کے جو فنون ہیں اسکول کالج وغیرہ اس کے اندر وہ جو فنون پڑھائے جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کبھی ناگزیر ہو جائے سزا تو پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ اب یہ سزا کا اختیار کس کس کو ہوتا ہے؟ مثلا استاذ کو شاگرد کے حوالے سے ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کے حوالے سے خاص سٹیج پر جا کر میں نے اس کی تفصیل دوسری جگہ بیان کی ہے، آقا کو غلام کے حوالے سے اختیار ہوتا ہے، حاکم اور قاضی، جج اور جلاد وغیرہ اور تفتیشی ریمانڈ محکمہ جو ہوتا ہے ان کو بھی مجرم کے حوالے سے اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کو اپنے مرید کے حوالے سے اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک خاص وقت پر ایک خاص اندازے سے خاص طریقے سے سزا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں مختصر عرض یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضربیں کتنی ہونی چاہیے سزا کے طور پر اگر ہوں تو وہ 3 ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اب 3 ضربیں کس کے ساتھ؟ ڈنڈا وغیرہ کسی چیز کے ساتھ نہیں، بلکہ محض ہاتھ کے ساتھ 3 ضربیں لگائی جائیں گی، وہ بھی چہرے پر نہ ہوں، وہ بھی نازک اعضاء کے اوپر نہ ہوں، وگرنہ 3 سے اوپر اگر ہو گئیں یا اس ترتیب سے ہو گئیں کہ چہرے پر یا نازک اعضاء پر نقصان یہ چیزیں، تو پھر آخرت کا محاسبہ اور حساب اور قصاص بھی ہوگا اس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اگر کوئی اس کو ضرب زیادہ لگ گئی تو اس میں استاذ واجب و تعزیر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر چٹی اور تاوان علاج معالجہ کے اخراجات بھی پڑ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ وہ بچہ زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسا تو اس پر دیت مغلظہ بھی آئے گی جو 30 لاکھ سے اوپر ہے تقریباً اس وقت، وہ بھی اس کے اوپر آئے گی۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کرنے والی چیز سے ہی جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس پر قصاص بھی آ سکتا ہے، قصاصاً بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں اسلام کا جو مقصود ہے سزاؤں کا، وہ مقصد ایذا دینا یا تکلیف دینا یا ضرر دینا، نقصان دینا نہیں ہوتا، بلکہ صرف فعل جرم سے یا فعل بد سے اس کو چھڑانا اور انسداد مقصد ہوتا ہے نا، وہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ترتیب رکھی گئی۔ ہاں ڈنڈے کا استعمال کہاں ہوگا؟ یاد رکھیں اصول یہ ہے جانی اور مالی جرم اگر مجرم کرتا ہے تو اس کے لیے ڈنڈے کا استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اس خاص ترتیب کے ساتھ جو بیان ہو گئی۔ اچھا، اور باقی جو نمازی ہے صرف ایک نماز کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں ڈنڈے کی گنجائش رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بدنی اعتبار سے ایک بڑی عبادت کے اعتبار سے بدنی جرم ہے بڑا، اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو۔ لیکن اگر ڈنڈا بھی استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یاد رکھیں غیر مبرحین، کیا مطلب؟ وہاں پر اتنا نہیں، اس طرح نہیں مارنا کہ بے رحمی کے ساتھ یا ہڈی توڑ دینا یا اس کا چمڑا وغیرہ سارا سیاہ کر دینا یا چہرے پر مارنا، اس قسم کی چیزیں وہاں بھی نہیں ہیں۔ باقی تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے محض ہاتھ کے ساتھ ڈنڈا وغیرہ کا استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا، خواہ و تعلیم جو ہے فرض کفایہ کے درجے میں ہو یا فرض عین کے درجے میں ہو، دونوں صورتوں میں بات جو ہے اسی ترتیب سے آگے چلے گی۔ اسی طرح بچوں میں، اپنے بچوں میں اور پرائے بچوں میں، دوسروں کے بچوں میں، اور اسی طرح امیر اور غریب کے بچوں میں فرق کرنا یا ترجیحی سلوک روا رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سب کو مساوات ایک برابر کے درجے میں رکھا جائے گا۔
اور ایسا ناروا رویہ بھی استاد نہ رکھے ہر وقت کہ بچہ پڑھنے سے محروم ہی ہو جائے اور ساری زندگی پھر اس کو بدوائیں دیتا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فقہاء نے ساری باتیں رد المختار میں، قاضی خان میں، مختلف اس کے اندر جو تفصیل کے ساتھ باتیں کی، میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح بہترین استاذ وہ ہوتا ہے جو بہترین مربی استاذ بھی ہو اور ایک حکیم اور مشفق والد کی حیثیت بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بے تکلف دوست کی حیثیت کا روپ بھی کبھی کبھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مستقبل کے اعتبار سے، اس بچے کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین معاون، مددگار، ہمدرد، گائیڈر، مشیر، مشورے دینے والا بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح بالغ، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بالغ شاگرد ہے تو اس کو مارنے کا اختیار شاگرد کو تو گویا بالغ نے خود دے دی ہے نا، اور نابالغ بچہ ہے تو وہ تو اختیار کا مالک خود نہیں ہوتا، تو اس کا والد گویا والدین بچے استاذ کو جو ہے اس کا اختیار دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک جائز طریقے سے جو میں نے پہلے بیان کر دیا اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلم، ان کو معلم بنا کر، استاذ بنا کر جب بھیج رہے تھے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ کہیں مار کی ضرورت پیش آ جائے تو 3 ضربات خفیفہ یعنی ہلکی 3 ضربیں لگانا، اور آگے یہ ممانعت فرمائی تھی اگر اس سے آگے چلے گئے تو اللہ آپ سے قصاص لیں گے، جب آپ ان کو معلم بنا کر بھیج رہے تھے، یہ ہدایت آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، بے قصور طلباء کو خواہ اپنا غصہ اور بڑاس نکالنے کے لیے مارنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اگرچہ کم مار بھی ہو، ایسے استاذ کو اس فعل کی وجہ سے تعزیر لگائی جا سکتی ہے، اس کو تعزیر یعنی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک لطیفہ کے بعض استاذ اپنے شاگردوں کو لطیفے سناتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ بچے کو جہاں جہاں لگیں گی تو وہاں جو ہے وہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، اور بچہ بھی بڑے شوق سے اپنا جسم بدل بدل کے جو اس کے سامنے کہ یہاں آگ اثر نہ کرے، یہاں یہ روایت کہیں بھی نہیں ملتی، یہ اپنی طرف سے چھوڑی ہوئی بات ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو بھی آدمی چھوٹا ہے بڑا ہے اگر دین کی خاطر مشقتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کو اجر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔